السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ اور اس کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تو فیض بنا وقت کو ضائع کرے ڈائریکٹ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ سے گزارش ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس ضرور رکھیے گا۔ اب یہ مت کہیے گا کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کیسے کریں، کیونکہ یہ تو بچہ جانتا ہے کہ یوٹیوب سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کیسے کرے جا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے ضرور رکھیے گا اپنے پاس، اور یہ سمجھ لیجئے ایک ایسا راکٹ ہے، ایسی میزائل ہے آپ کے لیے کہ پھر اگر یہ آپ کے پاس ہے تو بڑے بڑوں کے منہ آپ بند کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بنا وقت کو ضائع کرے، بنا ادھر ادھر کی باتیں کرے، ڈائریکٹ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کچھ روز پہلے آپ نے سنا ہوگا طارق جمیل کا لڑکا جو کہ ڈپریشن کا مریض تھا بچپنے سے، وہ فوت ہو گیا۔ میں اس کے تعلق سے کچھ بولنا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ مجھے اس کے عقیدے کا علم نہیں ہے، اس لیے میں سکوت اختیار کرتا ہوں۔ لیکن طارق جمیل جو کہ ورلڈ وائڈ بہت بڑا فیمس تبلیغی ہے، لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، تمام ملکوں میں ہیں، اس کی منافقت کو آج ایکسپوز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کی منافقت کو انگلش میں کہتے ہیں ہپوکریسی۔ تو کتنے بڑے یہ لوگ ہپوکریٹ ہوتے ہیں، آج میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے سامعین میں شروعات کرتا ہوں دارالافتاء دیوبند کے ایک فتوے سے۔ تو فتوے میں سوال یہ کیا گیا، کیا قبر کے اوپر پھول رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی حوالہ بھی دیجئے۔ اب جواب کیا آتا ہے آپ کی اسکرین کے سامنے ہے۔ میں جو بھی بات کرتا ہوں دلائل کے ساتھ کرتا ہوں۔ یہ ویب سائٹ کا پیج پورا آپ کے سامنے ہے، آپ چاہے تو اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں، اپنے آپ چاہے تو ثبوت کے لیے رکھ سکتے ہیں اس کو بھی۔ بہرحال تو سوال کیا گیا، کیا قبر کے اوپر پھول رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی حوالہ بھی دے دیجئے۔ اب جواب آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قبر پر پھول رکھنا، اگربتی جلانا بے سود ہے، اس کی خوشبو میت کو نہیں پہنچتی، اصل تو اس کے نیک اعمال ہیں جس سے اس کی قبر میں خوشبو اور امن و سکون حاصل ہوگا۔ قبر پر پھول چڑھانا یا غیروں کا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے یا تابعین سے، ائمہ کرام سے یا عمل ثابت نہیں ہے۔ ان کی خود کی ویب سائٹ سے یہ فتویٰ میں نے پریزنٹ پیش کیا ہے۔ اب اگلا جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں وہ ایک ویڈیو ہے، دیکھنا چاہیں گے؟ دیکھیے۔ اب اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دو پنیاں رکھی ہیں، تھیلیاں رکھی ہیں، تھیلے، پولیتھینس رکھے ہیں، شاپرز رکھے، اس کے اندر لال لال کچھ ہے، میرے خیال سے پیاز ہے، شاید پیاز ہے، قورمہ ورمہ بنے گا، کیونکہ پھول تو یہ لوگ قبرستان لے نہیں جاتے، ان کے نزدیک جو ہے وہ بدعت ہے، یہ عمل رسول اللہ سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو پھول تو لے نہیں جائیں گے۔ پیاز ہو سکتی ہے، لیکن پیاز اتنی مہنگی ہے۔ چلیے تھوڑا سا ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اینگل تھوڑے چینج کرتے ہیں۔ ارے یہ پھول تو سب قبر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، تعجب ہے۔ اور ابھی تو کہا جا رہا تھا کہ یہ پھول قبر پر ڈالنا یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، یعنی کہ یہ تو ظاہر سی بات ہے شرک و بدعت ہو گیا اور یہ تو کفر ہو گیا۔ بریلوی اگر کوئی جا کے قبر پر ڈالتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو شرک ہے، بدعت ہے، تو بھیا اس سے یہ بھی بچے نہیں، زد میں آ گئے، طارق جمیل بابو آ گئے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں کسی نے ڈال دیا تھا، طارق جمیل اتنے بڑے نیتا ہیں اپنے سموں کے، روکا کیوں نہیں؟ برے کام کو تو روکنا چاہیے تھا، روکا کیوں نہیں؟ یعنی کہ مرضی خود کی بھی تھی پھول ڈالنے کی، تو پھول ڈال گئے۔ چلیے طارق مسعود کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، طارق مسعود سے پوچھیں۔ طارق مسعود تم کچھ بتاؤ اس کے بارے میں، کیا کہنا پسند کرو گے؟ قبر پر پھول ڈالنا، تو اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول ڈالتے تھے۔ کبھی کسی سے اس بارے میں پوچھا نہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس عمل سے مرنے والوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا یہ صرف کلچر ہے اور ناجائز کلچر ہے، حرام کلچر ہے؟ نہ قبروں پر اگربتی جلانا جائز ہے، نہ قبروں پہ پھول ڈالنا جائز ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ سامعین سنا آپ نے طارق مسعود کیا کہہ رہا تھا؟ سنا نا؟ چلیے سامعین، اسی کو کہتے ہیں ہپوکریسی، منافقت، دل میں کچھ، زباں پہ کچھ، دماغ میں کچھ، کہنا کچھ، کرنا کچھ۔ چلیے اب دوسرا ایک فتویٰ دارالافتاء دیوبند کی ویب سائٹ سے پیش نظر ہے، پیش خدمت ہے آپ کے لیے، آپ کی اسکرین پہ ٹھیک سامنے۔ سوال ہے، if someone goes to Khatm al-Quran, completing the Quran, and afterwards partake of eat and drink that was provided by those in charge, it is permissible the drinks and eat. Does this mas'ala fall under the ayats of the Quran and do not sell the ayats of the Quran for a small price?
Please keep in mind that one in charge is not cooking with the intention of payment for tilawat. سوال بہت طویل ہے، لمبا ہے، اور جواب اس سوال کے برعکس ہے، الٹا ہے. تو ہم پہلے تو آپ کو سوال سمجھا دیتے ہیں. پوچھا گیا کہ اگر کوئی ختم قرآن پہ جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد وہاں پر کچھ کھانے پینے کا جو سسٹم آرگنائز کیا جاتا ہے، جو انچارج ہوتے ہیں وہاں کے، وہ لوگ کچھ کھلاتے پلاتے ہیں، تو کیا وہاں کھانا پینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اور کیا یہ مسئلہ جو ہے اس طرف تو نہیں جاتا کہ قرآن کی آیتوں کو نہ بیچو کم قیمت کے لیے؟ یہ سوال کیا گیا. اب جبکہ انٹینشن یہ ہے، نیت یہ ہے کہ جو پکا رہا ہے اس کی نیت یہ نہیں، اس کی نیت علیحدہ ہے. یہ سوال تھا. اب جواب کیا آتا ہے، جواب سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. By ختم قرآن, if you mean to the prevalent collective قرآن خوانی, then this system is makruh and disliked as it involves evil. انہوں نے ختم قرآن کے تعلق سے فرمایا کہ اگر آپ یہاں ختم قرآن سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ کلیکٹیو قرآن خوانی ہے، کئی لوگ ہیں اور وہ قرآن خوانی کر رہے ہیں، تو یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس کے اندر شیطانیت شامل ہوتی ہے. معاذ اللہ رب العالمین، شیطانیت شامل ہوتی ہے. اب اس کے بارے میں طارق جمیل کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے، چلیے اسی سے پوچھتے ہیں. بھی جب بیٹا فوت ہوا تھا تو لوگوں کو کیسے مسجد میں بلا رہا ہے قرآن خوانی کے لیے، چلیے دیکھیے. جمعرات کے دن 10 بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خوانی، جس کو ختم شریف ہماری یہاں کے اس میں ماحول میں بولا جاتا ہے، تو جمعرات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم اپنے بچے کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کریں گے. دیکھا سامعین آپ نے. اب طارق مسعود سے پوچھتے ہیں. طارق مسعود، ذرا تم بھی تو مفتی ہو، ذرا بتاؤ اس کے تعلق سے اصالِ ثواب جو قرآن خوانی کروائی جاتی ہے اس میں اجتماعی طور پہ، تم کیا کہتے ہو اس کے تعلق سے، بتاؤ ذرا. اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں بلکہ عبادت ہے نا. اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے، صحابہ سے. کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو. اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے، یہ عمل بدعت ہے. سامعین سنا آپ نے طارق مسعود کیا کہتا ہے. سامعین یہ وہ ویڈیو ہے جو آپ کو اپنے پاس رکھنا ہی ہوگا، اور کوئی تبلیغی دیوبندی آتا ہے اس کو یہ دکھانا ہوگا، اور ریٹن میں طارق جمیل پہ، طارق مسعود پہ اور دارالفتہ دیوبند پہ فتویٰ لینا ہوگا، کیونکہ تینوں صحیح نہیں ہیں، تینوں کی الگ الگ باتیں ہیں. کوئی ایک ہی صحیح ہوگا یا کوئی دو صحیح ہوں گے، سب تو صحیح نہیں ہو سکتے، کیونکہ کچھ لوگوں کی کہنا کچھ اور ہے، کچھ لوگوں کا کرنا کچھ اور ہے. سامعین اس ویڈیو کو اپنے پاس سیو کر کے رکھیے گا ضرور، بہت اچھی چیز ہے، یہ میزائل ہے، سمجھ لیجئے آپ، رکھیے گا ضرور. چلیے یہ تو ہو گیا مسئلہ. اب پکی قبریں بھی بنائی جا رہی ہیں، دیکھیے خود دیکھ لیجئے. قبر پکی کرنا جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، آپ نے قبر کو پکا کرنے سے منع کیا، قبر کچی ہی رہنے دیں. سامعین آپ نے دیکھا پکی قبر بھی بن رہی ہے. سامعین اب یہ سب تو کلیئر ہو گیا، پھول بھی پڑ گئے، اجتماعی قرآن خوانی بھی ہو گئی، پکی قبر بھی بن گئی، ہو گیا نا. یعنی کہ سنیوں والا عقیدہ دیوبندیوں نے اپنا لیا، ہو گیا نا، گھر واپسی ہو رہی ہے. اب سامعین نیکسٹ آپ کو دکھاتے ہیں. سامعین یہ دیکھیے، یہ مشاعرہ ہو رہا ہے ایک عورت کا، اور دیوبندی یہاں پر سب موجود. سوچئے ان سے اپنے بچوں کو آپ تربیت دلوا رہے ہیں، کہاں لے جائیں گے، کیا سکھائیں گے، منافق بنائیں گے؟ مرضی آپ کی، بتانا میرا. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.